الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ کہف کی کچھ آیات مبارکہ کی وضاحت کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اس صورت میں 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک واقعہ صحابہ کہف کا ہے، جنہوں نے اپنے دین اور عقیدے کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ دوسرا واقعہ ان 2 ساتھیوں کا ہے یا بھائیوں کا ہے، مختلف روایات ہیں اس سلسلے میں، جن کو اللہ نے دولت دی مگر ایک نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور دوسرے نے دنیا سازی کے لیے خرچ کیا، اور دونوں کے مختلف انجام ہوئے۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ہے، اور اس سفر کا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر انہوں نے اپنے ساتھ رکھا تھا، اور بہت سے مشاہدات جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیے۔ اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان 4 واقعات کے بارے میں اجمالی طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں۔ سورہ کہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ عام طور پہ دیندار مسلمان اس سورت کو جمعہ کے روز تلاوت کرتے ہیں یا سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سورت کے بہت سے فضائل منقول ہیں۔ جو شخص اس سورت کو جمعہ کے روز تلاوت کرے گا، دوسرے جمعہ تک ہر طرح کے خطرات سے محفوظ اور معمون رہے گا۔ ایمان کی روشنی میں اضافہ ہوگا۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے اندر سستی اور کاہلی دور ہوگی، اور نیک کاموں کا شوق پیدا ہوگا۔ جو اس سورت کی 10 آیتیں یاد رکھے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل ہیں جس کی بنیاد پر یہ سورت معمول بہا رہی ہے۔ اس سورت میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ دنیا دار جو صرف دنیا کی زندگی میں اپنی وہ ساری خواہشات پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی طلب ہوتی ہے، جو ان کے ڈیزائرز ہوتے ہیں، وہ اسی کو حقیقی زندگی تصور کرتے ہیں، اور یہاں کی مادی لذتوں اور خواہشات کی تکمیل ڈوب کر آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، اور بالآخر ان کا انجام خسرت دنیا والآخرہ کے مطابق دنیا میں بھی نقصان وہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی ناجائز خواہشوں اور لذائذ سے پرہیز کرتا ہے، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہتا ہے۔ اس صورت میں اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس صورت کی شان نزول یہ ہے کہ یہود نے جب یہ سنا کہ مکہ مکرمہ میں پیغمبر آخر الزماں جلوہ گر ہوئے ہیں، تو انہوں نے 3 دن کے لیے 3 رات کے لیے 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 3 دن کے لیے 3
قریش مکہ سے یہ کہا کہ نبوت کے دعوے دار سے یہ سوال کرو کہ ان نوجوانوں کا عجیب و غریب واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ حضرات، چونکہ مدینہ طیبہ مکے والوں کی گزرگاہ تھا اور جو لوگ شام اور یمن کی تجارتوں کے لیے جایا کرتے تھے وہیں سے گزرتے تھے، اس لیے یہودیوں سے ان کے رابطے بہت پرانے تھے، اور یہودی اس طرح کے بہت سے سوالات کفار مکہ کے ذریعے سے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اور انہیں جواب ایسا ملتا کہ جس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا تھا، مگر المیہ یہ ہے کہ ان حقائق کے ادراک کے بعد وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور یہ بھی انداز سوال یہ بتا رہا ہے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ جو نبی ہوں گے انہیں غیب کا علم ہوگا اور ان واقعات اور حقائق کو بھی جانیں گے جن کا علم عام لوگوں کو نہیں ہے۔ واقعے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد ان کے چند حواریوں نے دین کی دعوت اور تبلیغ کا آغاز کیا، اور بہت سے لوگ ان کے دین میں داخل ہونے لگے۔ اس زمانے کا بادشاہ دقیانوس، یہ نام اتنا شہرت یافتہ ہے کہ آج بھی قدامت پسندوں کو دقیانوسی کہتے ہیں۔ بہرکیف دقیانوس نام اس کا تھا، یہی روایت موجود ہے۔ یہ 248 عیسوی میں حکمراں تھا۔ اس نے ان داعیان دین پہ پابندیاں لگائیں، اس لیے کہ وہ بت پرست تھا اور ڈائنا دیوی کی پوجا کرتا تھا۔ اس دور میں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا، جن کی تعداد کے بارے میں خود عیسائیوں کے مختلف گروپ میں اختلافات ہیں، جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ کچھ نے کہا 4 ہیں، 5واں ان کا کتا ہے، کچھ نے کہا 5 ہیں، 6واں ان کا کتا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں جو اجتماعی روایت کی اکثریت کی وہ 7 کی ہے کہ وہ 7 افراد تھے، 7 نوجوان تھے۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ دین مسیحی کے پیروکار ہیں تو اس نے انہیں طرح طرح کے سزاؤں سے دوچار کرنے کی کوشش کی۔ ان سے غلاموں جیسا سلوک کرتا، ان سے ذلیل ترین کام لینے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ اس نے دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ دین نہیں چھوڑا تو ہمیں تمہیں قتل کروا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دین اور عقیدے کو بچانے کے لیے اس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ خاموشی سے شہر سے نکل گئے۔ چلتے چلتے شام ہوئی، اور ایک رات ایک غار میں گزارنے کے لیے غار کے اندر سو گئے تاکہ جب صبح ہوگی تو سفر کا آغاز کریں گے۔ مگر انہیں ایک طویل نیند آ گئی، اور عالم یہ ہوا کہ 437 عیسوی تک وہ مسلسل 300 سال سے زیادہ سوتے رہے۔ انہیں معلوم نہیں ہوا، جب وہ بیدار ہوئے تو یہ محسوس ہوا کہ ہم ایک دن سے کچھ زیادہ سوئے ہوں گے۔ بھوک کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں ایک ساتھی کو کچھ سکے دیے اور کہا کہ بازار سے ذرا جا کر کے روٹیاں لاؤ، اور خبردار احتیاط کرنا کوئی دیکھ نہ لے ورنہ ہم گرفتار کر لیے جائیں گے۔ لیکن وہ ساتھی بازار کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ شہر کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، آبادیاں بدلی ہوئی ہیں، سڑکیں بدلی ہوئی ہیں، راستے بدلے ہوئے ہیں، لوگ بدلے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا انداز بالکل مختلف ہے۔ ان کا یہ عالم ہے کہ وہ جناب عیسیٰ کا نام لیتے ہیں،
ان کے نام کی قسم کھاتے ہیں. اسے بڑی حیرت تھی، مگر اسے اپنی ضرورت کے لیے نان بائی کے پاس گیا اور اس نے روٹی طلب کی، اور جب سکہ اس نے دیا تو وہ اچھل گیا اور کہا کہ یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، ایک ظالم بادشاہ دقیانوس تھا، اس کے زمانے کا سکہ ہے یہ، شاید تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے. اس نے بادشاہ کو اطلاع کی اور بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا. اب جو نیا بادشاہ تھا اس کا نام بیدروس تھا، غالباً یہی لکھا ہے بعض روایات میں. وہ بادشاہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھا اور وہ اپنے دین کی تبلیغ اپنی قوم میں بھی کرتا تھا، مگر قوم کے کچھ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد کیا زندہ بھی ہو سکیں گے. اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا کہ اللہ کوئی ایسی سبیل پیدا کر دے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی. بہرکیف جب اس کے پاس انہیں لایا گیا تو اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں سے نکلے تھے دقیانوس کے زمانے میں، پھر ہم غار میں سو گئے اور آج ہم اٹھے ہیں تو یہاں نقشہ بدلا ہوا ہے. بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ غار میں گیا، اس نے دوسرے ساتھیوں سے ملاقات کی، ان کا بڑا احترام کیا، انہیں دربار میں لایا اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ حیات بعد الموت کی واضح دلیل ہے. یہ 300 سال پہلے سو گئے تھے، وہ انہیں موت طاری ہوئی اور اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. یہ دیکھنے کے بعد پوری قوم ایمان لائی اور بعض بعد الموت پر اس کا یقین ہو گیا. بہرکیف اس نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ آبادی میں قیام کریں، آپ بڑے محترم لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم غار میں واپس جائیں گے. اور جب غار میں وہ گئے تو انہیں پھر نیند آ گئی اور اس کی نیند کے ہاتھ پہ موت طاری ہو گئی. جب وہ انتقال کر گئے تو بادشاہ نے وہاں ایک عمارت بنائی، غار کو ڈھک دیا اور ایک مسجد بنائی عبادت گاہ کے طور پر. حضرات، چونکہ اس واقعے کے ذریعے سے ایک پوری قوم ایمان لائی تھی، اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر قرآن عظیم نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے. اور یہ واقعہ اور اس کا بیان کرنا اس تفصیل کے ساتھ خود سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور ان کی صداقت کی واضح دلیل ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پروردگار عالم قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ایک شب یا ایک دن کو سینکڑوں سال میں تبدیل کر دے، جیسے کہ اصحاب کہف اور حضرت عزیر کے واقعے میں ہے، اور وہ چاہے تو ایک شب کی کو ہزاروں سال کے دامن میں پھیلا دے، جیسا کہ معراج النبی میں آقائے دو جہاں کے حیات طیبہ میں پیش آیا. وہ قادر مطلق ہے اور خالق زمان و مکان ہے. کائنات کی رفتار اس کے قبضے قدرت میں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے. سورہ کہف کا آغاز اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے عبد خاص پر قرآن عظیم کو نازل فرمایا، جس میں کوئی کجی نہیں رکھی. عدل قائم کرنے والی کتاب ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والی کتاب ہے، اور اہل ایمان کو بشارت دینے والی کتاب ہے. جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے بہترین جزا ہے. آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جب کافروں کو دعوت دین دیتے اور وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کو بے پناہ تکلیف ہوتی تھی، اور پھر مزید کوشش کرتے تھے
اللہ نے آپ کو تسلی دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے پیغمبر، شاید آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں ان لوگوں کے پیچھے جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے غم کی وجہ سے۔ اس لیے آپ غم نہ کریں، بلکہ ایمان عطا فرمانا میرا کام ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کے واقعے کا آغاز ہوا، اور چونکہ یہ واقعہ انتہائی عجیب و غریب تھا اور یہود نے مکے کے لوگوں سے کہا تو اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں ان سے پوچھو، تو قرآن فرماتا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ یہ خیال فرماتے ہیں کہ جنگل کے کنارے اور غار والوں کا واقعہ ہماری نشانیوں میں کوئی عجیب واقعہ ہے؟ نہیں، گویا کہ یہ سوال کر کے مشیت یہ جواب دے رہی ہے کہ ہماری قدرت کے اعتبار سے یہ کوئی عجیب واقعہ نہیں ہے، ہم قادر مطلق ہیں، جس طرح سے چاہیں زمانے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لیا تھا، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اور انہوں نے دعا کی تھی اللہ ہمارے لیے رحمت ہمیں عطا فرما اور ہمارے لیے راہیابی کا سامان پیدا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایک ایسی جوانوں کی جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور پھر ہم نے ان کے ایمان میں ان کی ہدایت میں زیادتی عطا فرمائی، ان کے دلوں کو مضبوط کیا ہم نے، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا تھا کہ ہمارا رب رب السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، وہی ہمارا رب ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اگر کریں تو یقیناً یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے اور یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں اس واقعے کے آغاز کے حوالے سے مشیت نے یہ واضح فرمایا اور اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ ایمان لانے والے تھے، اور جب انہوں نے اپنے دین کو اپنی جان و خطرے محسوس کیا تو انہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا، اور پھر ہم نے انہیں 300 سال تک حالت خام میں رکھا یا حالت موت میں دوبارہ ہم نے زندہ کیا، تو ان کے قربانیوں کا یا ان کے جذبے دروں کا کی یہ برکت تھی کہ جس شہر کو انہوں نے کفر کے حال میں چھوڑا تھا وہ شہر نہیں ہے کہ ایمان پہ قائم ہوا، بلکہ ایک ایسا بادشاہ ملا جس نے ایمان کی فضا پیدا کر دی۔ یقیناً ان کو یہ دیکھ کے خوشی ہوئی ہوگی، اس لیے یہ واقعہ باس بادل موت کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے اور ایمان کے حوالے سے بہت اہم تھا، اس لیے قرآن عظیم نے اس واقعے کو نازل فرمایا۔ اس کے بعد وہ دوسرا واقعہ بھی قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ بنو اسرائیل کے 2 بھائی تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں 2 دوست تھے، جن کو ان کے والدین کی طرف سے وراثت میں 4,000 دینار ملے تھے۔ اس زمانے میں 4,000 دینار بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ ایک بھائی نے 4,000 دینار سے عظیم الشان مکان بنوایا، 2 شاندار باغ حاصل کیے جس میں انگور اور کھجوروں کے درخت تھے، اور درمیانی زمینوں پر اس نے دوسری چیزیں بھی کاشت کر رکھی تھیں، بیچ میں نہر بھی جاری تھی۔ دوسرے بھائی نے یا دوسرے دوست نے، قرآن پاک نے صاحب کا تذکرہ کیا ہے کہ سرمایہ نہیں کاری نہیں کی،
بلکہ اس نے اپنی دولت کو غریبوں میں خرچ کیا، کمزوروں پہ خرچ کیا۔ اب اس کے بعد صرف ایک باغ تھا جس کی پیداوار بہت کم تھی۔ دولت مند بھائی، اور دونوں باغ آس پاس تھے، اس کے دو باغ، اس کی نہر جس میں پانی جاری تھا، اس کی کاشت، اور اس غریب بھائی کے پاس صرف تھوڑی زمین تھی جہاں بمشکل اتنی پیداوار ہوتی پھلوں کی یا غلے کی کہ جس سے اپنی روزی چلا سکتا تھا وہ۔ تو دولت مند بھائی اور یہ غریب بھائی یا دونوں دوست آپس میں جب بھی وہاں ملتے تھے تو دولت مند اکثر تانا دیا کرتا تھا، میں تم سے مال اور افراد میں بہت زیادہ ہوں، تم نے کیا کیا؟ تم نے غریبوں پہ خرچ کر کے تمہیں کیا میسر آیا؟ یہ غربت، یہ پریشانی جو تم جھیل رہے ہو، یہ کچھ نہ ہوتی اگر تم نے مال کو میری طرح دنیا داری کے لیے خرچ کیا ہوتا تو۔ حالانکہ وہ اپنے نفس سے ظلم کرنے والا تھا۔ غریب بھائی نے کہا کہ تم جب اپنے باغ میں آتے ہو تو اللہ کو یاد کر لیا کرو، ماشاء اللہ کہہ دیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا کرو، تاکہ تمہارا یہ سرمایہ باقی رہے، تم آخرت پر یقین لاؤ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اول تو میں اس پر یقین نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا اور آخرت قائم بھی ہوگی، لیکن اگر ایسا ہوا تو میں وہاں بھی تم سے بہتر رہوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ غریب بھائی یا غریب دوست سمجھاتا رہا مگر وہ نہیں مانا۔ پھر اسے تانے دینے شروع کیے، تم مجھے کیوں نصیحت کر رہے ہو؟ تم اپنی حالت تو دیکھو، اپنی غربت دیکھو، تم نے اپنا مال ضائع کر دیا، اپنی دولت ضائع کر دی۔ تو اس بھائی نے کہا غرور مت کرو، اللہ کو یہ ناپسند ہے، آخرت پر یقین لاؤ، وہ چاہے تو جب چاہے مجھے تم سے زیادہ بہتر دے سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ باغ تباہ ہو جائے اور تمہاری نہر کا پانی زمین کھینچ لے، زمین کی تہوں میں چلا جائے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہ جائے۔ لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ایک رات جب وہ سویا اور صبح کو اپنے باغ میں گیا، دیکھا کہ سارے درخت گرے ہوئے ہیں اور انگور کی بیلیں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں اور سوکھ گئی ہیں اور جل گئی ہیں اور پانی سوکھ گیا ہے، تب وہ ہاتھ مل رہا تھا اور کہتا کاش میں نے اپنے غریب بھائی کی بات مان لی ہوتی، میں اپنے خدا پر یقین کرتا، میں آخرت پر یقین کرتا، اور میں اپنی دولت کے نشے میں آخرت کو بھول نہ گیا ہوتا۔ یہ بھی نصیحت کے لیے یہ واقعہ بے پناہ ضروری تھا، اس لیے قرآن عظیم نے اس واقعے کو بھی نقل کیا ہے، اور اسی سورہ کہف کے اندر آپ مزید تلاوت کرنا چاہیں تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ واقعہ بھی نصیحتوں کے لیے بہت اہم ہے اور اس میں بہت سے حقائق پوشیدہ ہیں عالم غیب سے متعلق۔ ان حقائق میں یہ حقیقت بھی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ اگر دنیا میں مجھ سے بھی کوئی زیادہ صاحب علم ہو تو مجھے اس کے پاس پہنچا دے کہ تاکہ میں اس سے کچھ علم حاصل کر سکوں۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ خطبے میں کسی نے ان سے پوچھا تھا جب وہ خطبہ دے رہے تھے کہ کیا آپ سے بڑھ کے بھی کوئی علم والا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ دونوں روایتیں ہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اگر تم اپنے سے زیادہ علم والے کو جاننا چاہتے ہو تو تم اس مقام پہ پہنچو جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، اور اپنے ساتھ پکی ہوئی مچھلی لے کے جاؤ، اور جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے
समझ जाना कि यहीं उनसे मुलाकात होगी जिनसे मिलने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने अपने साथ हज़रत यूशा इब्न नून को लिया और वो उस रास्ते पर रवाना हुए जिसकी निशानदेही की गई थी, मजमऊल बहरैन के करीब। उन्होंने एक पत्थर पे अपना तोशा रखा और फिर भूल करके वहां से आगे बढ़ गए। जब भूख का एहसास हुआ तो वहां कहा कि हमने अपना तोशा वहां रखा है, चलो वापस चलें। वहां आए तो देखा कि बुजुर्ग इंतहाई नूरानी शक्ल सूरत के वहां कयाम फरमा है और मछली उनके सामने जिंदा होके दरिया में चली गई है। उन्होंने सोचा यही वो बुजुर्ग थे जिनसे मिलने का हुक्म दिया गया था, ये जनाब खजिर थे। आपने उनसे कहा कि हम आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं ताकि आपके साथ इल्म हासिल कर सकें, हमारे इल्म में इजाफा हो सके। तो जनाब खिज़र ने कहा कि आप हमारे साथ हमें बर्दाश्त न कर पाएंगे, हाँ अगर ये वादा करें कि मैं जो भी करूं उसके बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे तो आप कुछ वक्त हमारे साथ गुजार सकते हैं। जनाब खिज़र कौन थे? खज़िर कौन थे ये? उनके बारे में उलमा का एक गिरोह कहता है ये वली थे, लेकिन दूसरे उलमाए किराम का या मुहक्किकीन का यह फैसला है कि नहीं, वो खुद भी नबी थे। इसलिए कि उनको जो इल्म दिया गया था वो इल्म लदुन्नी था और क़तई इल्म था। औलिया किराम के जो उलूम दिए जाते हैं वो ज़न्नी होते हैं, सही होते हैं, मगर उनकी बुनियाद वही की क़तईयत पर नहीं होती, इसलिए वो भी नबी थे। और दूसरी वजह यह है कि गैर नबी नबी को तालीम नहीं दे सकता, नबी ही नबी को तालीम दे सकता है। जैसे जनाब मूसा को हजरत शुएब ने तालीम दी या फिर जनाब खजिर से उन्होंने कुछ इस्तिफादा किया। हजरत मुजद्दिद अलैहिर्रहमा के बारे में, अल्फसानी के बारे में उनसे जब पूछा गया कि जनाब खजिर के बारे में आपकी राय क्या है, तो उन्होंने ये वाज़ेह फरमाया कि मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे जनाब खजिर से मुलाकात हो जाए, तो मैंने उनसे मुलाकात की और फिर हमने महसूस किया कि वो नबी ही हैं। ये भी एक तायद है। अब ये आज तक जिंदा क्यों है? एक रिवायत ये है कि ये इंतकाल ही इन्होंने नहीं फरमाया, लेकिन दूसरी रिवायत ये भी कि इनका इंतकाल हुआ, इनका और जनाब इलियास का, और फिर अल्लाह ने इनको दोबारा जिंदगी अता फरमाई। या जनाब मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह के बयान के मुताबिक कि उन्होंने खुद कहा कि हमारी रूहों को अल्लाह ने ऐसी क़ुव्वत अता फरमाई है कि जब हम चाहते हैं मुजस्सम हो जाते हैं और इस तरह से हम लोगों की मदद करते हैं और गुमराहों की हिदायत करते हैं। बैर कैफ तालिबान हकीकत इसको समझते हैं। अब उस वाक़े की तरफ मैं आता हूँ जो वाक़या पेश आया था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इस ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने अपने साथ कर लिया, और अल्लाह फरमाता है फवाजिदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। तो उन दोनों ने, जनाब यूशा इब्न नून और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने, हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिनको हमने अपनी बारगाह से इल्म हिकमत से नवाजा था। जनाब मूसा की दरख्वास्त पर उन्होंने उनके साथ हो गए, और उसके बाद एक दरिया था जिसमें कश्ती चल रही थी, उन्हें दरिया पार करना था। वो कश्ती में बैठे, कश्ती वालों ने इनकी नूरानी शक्ल सूरत देख करके किराया भी लेने से इनकार कर दिया और बड़े एहसास के साथ इन तीनों को बैठाला। जब कश्ती मझधार में पहुंची तो जनाब खजिर अलैहिस्सलाम ने
उसका एक तख्ता उखाड़ दिया और पानी आने लगा। हजरत मूसा को बड़ी हैरत हुई, कहा आपने ये क्या किया? एक गरीब की कश्ती जिस पर उसकी मईशत का मदार है, आपने उसे खराब कर दिया। अब वो पानी निकालता रहा और कश्ती खेता रहा। बड़ी मुश्किल से कश्ती किनारे पहुंची तो जनाब खज़र ने कहा, मैंने कहा था ना कि मैं जो भी करूं इसके बारे में तुम कोई सवाल नहीं करोगे। कहा गलती हुई मुझसे, आइंदा नहीं करूंगा। उसके बाद और आगे बढ़े तो बहुत से बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा बहुत खूबसूरत था, उसे आपने मौत से हमकरार कर दिया, मार दिया उसे। जनाब मूसा अल्लाह के नबी थे, तड़प उठे और कहा ये आपने क्या किया? इस मासूम को आपने मौत से हमकरार कर दिया। तो कहा मूसा मैंने कहा था ना कि तुम कोई एतराज नहीं करोगे, कोई बात मुझसे पूछोगे नहीं। कहा बस एक मौका और दीजिए, अब अगर मैं कोई सवाल करूं तो यकीनन आप मुझको अपने से अलग कर दीजिएगा। एक आबादी से गुजरे। ये वो जमाना था कि जब आबादी के लोग आने वाले मेहमानों की मेजबानी करते थे। इन्हें भूख भी लगी हुई थी, और भूख न भी लगती तो यकीनन भूख पैदा कर दी जाती, इसलिए कि ये वाकयात तो बतौर मुशाहदा पेश आने वाले थे। उन्होंने आबादी वालों से कहा कि तुम हमें अपना मेहमान बना लो। उन्होंने इनकार कर दिया। आगे बढ़े, दीवार गिर रही थी, हज़रत खज़र ने उस दीवार को उठा दिया। वो संभल गई, गिरने से बच गई। फिर आपने पूछा, कह दिया कि आप चाहते तो मजदूरी तलब कर लेते। जिन जालिमों ने मेहमान भी नहीं बनाया, आपने उनकी दीवार ठीक कर दी। तब जनाब खज़र ने कहा कि यह तुम्हारे दरमियान में फिराक का वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। सौनब्यो के बेतावील मालूम तस्ते अलैहि सबरा। मैं अब उस वाकयात की वजह बताता हूं जिस पे तुमने सब्र नहीं किया था। वमा फालतू अन अमरी, और मैंने जो कुछ किया था अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपने मौला के हुक्म से किया था। मैंने कश्ती में सुराख इसलिए कर दिया था कि तख्ता के उस तरफ एक बादशाह के कारिंदे मौजूद थे जो नई और अच्छी कश्ती को छीन लेते थे, और इस कश्ती पर इस पूरे खानदान की रोजी का दारो मदार था। मैंने उसे ऐबदार कर दिया था ताकि इनकी कश्ती बच जाए और महफूज रहें वो। मैंने उस बच्चे को इसलिए मौत से हमकनार किया कि वो काफिर था। बड़ा होता तो अपने वालिदैन को भी कुफ्र के रास्ते पे ले जाता। उनके वालिदैन बहुत नेक थे, ईमानदार थे। उनके ईमान को बचाने के लिए मैंने उसे मौत से हमकनार किया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बदले में उन्हें 1 दर्जन सेहतमंद, बावखार, बाज़मत और ईमानदार बच्चों से नवाजेगा। और मैंने दीवार इसलिए उठा दी कि उस दीवार का मालिक एक इंतहाई ईमानदार और नेक इंसान था। जब वो मरने लगा तो उस दीवार के अंदर उसने खजाना पोशीदा कर दिया कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो ये खजाने को निकाले। बच्चे भी छोड़ते हैं। अब अगर दीवार गिर जाती तो गांव के जालिम लोग उससे लूट लेते, इसलिए मैंने दीवार ठीक कर दी। यह वाकया इसलिए जरूरी था कि अल्लाह के कामों को बंदा अपने नुक्ता नजर से नहीं बल्कि मशीयत के हवाले से जानने की कोशिश करे। बहुत से काम जो बज़ाहिर हमें नुकसानदेह नजर आते हैं वो हमारे लिए बाइस खैर होते हैं, और बहुत से काम जो हमारे लिए खैर नजर आते हैं उनमें हमारे नुकसान पोशीदा होते हैं। अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। हमें मशीयत के फैसलों पर राजी रहना चाहिए। ये हासिल है जनाब खज़र अलैहिस्सलाम और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब यूशा के इस सफ़र के इन वाक़यात और मुशाहदात का। उसके बाद आखिरी जो वाक़या है वो ज़ुल्क़रनैन के बारे में है। ज़ुल्क़रनैन के बारे में बहुत ही मुश्तबह रिवायात हैं। एक रिवायत ये कि सिकंदर मकदूनी अलेक्जेंडर ये ज़ुल्क़रनैन थे, मगर ये बिल्कुल गलत है। और जिन लोगों ने
اسے ذوالقرنین کرا دیا ہے، انہیں اورینٹلسٹ کو موقع دیا ہے کہ وہ قرآن پاک پہ تہمت عائد کریں۔ یہ ذوالقرنین جسے سکندر کا نام دیا گیا ہے، یہ بہت ظالم انسان تھا۔ یہ حکمراں تھا، بہت سے ممالک فتح کیے اور مفتوحہ ممالک کے ستم توڑے اس نے، یہ کافر بھی تھا۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن کا ذوالقرنین یہ شخص ہے، یقین ایسا نہیں۔ بہت سے محققین نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک میں جس ذوالقرنین کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ سائرس بادشاہ تھا، جس نے میڈیا کو فتح کیا تھا اور اسرائیل کو آزاد کرایا تھا، بنو اسرائیل کو۔ شاید آپ کو معلوم ہے بخت نصر نے ایرانی نے مکمل طور پہ تباہ کر دیا بیت المقدس کو، اور ان کے انتہائی اہم نشانیوں کو بھی اٹھا لے گئے تھے وہاں سے، کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا تھا، اور بیت المقدس کو مکمل مسمار کر دیا تھا۔ لیکن اس بادشاہ نے، جسے سائرس کہتے ہیں، یہ نیک تھا، اس نے اسے بنو اسرائیل سے اور انبیاء سے عقیدت تھی، اس نے بخت نصر کے لوٹے ہوئے خزانوں کو واپس کروا دیا، اور سائرس کو فتح کرنے کے بعد ایشیائے کوچے کو فتح کیا اس نے۔ اس شخص کے بارے میں حضرت دانیال نبی نے یہ بشارت دی تھی کہ وہ ہمارا شرواہا ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو پوری کمی ہو جائے، پوری باتیں پوری ہو جائیں گی، کمی پوری ہو جائے گی، اور یروشلم کو دوبارہ تعمیر کرے گا، اور ہیکل جس کو توڑ دیا گیا ہے اس کی دوبارہ بنیاد ڈالی جائے گی۔ اس کے مطابق یہ ذوالقرنین جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، ان کے بارے میں محتاط روایت یہی ہے کہ وہ سکندر اعظم نہیں تھا بلکہ سائرس تھا۔ بہرکیف اس میں یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے، جسے انجیل یا توریت میں گوگ مگاگ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اس نے طویل سفر کیا انہوں نے، اور ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں سورج ڈوب رہا تھا۔ جب سورج ڈوبتا ہے تو ایسا لگتا ہے سمندر میں ڈوب رہا ہو، حالانکہ وہ صرف نگاہوں کا فریب ہوتا ہے، سورج کبھی ڈوبتا نہیں ہے۔ وہاں جب پہنچا تو وہاں ایک عجیب قوم تھی، اوریاں رہتی تھی، اس کے اپنے مکانات نہیں تھے، اور اس نے شکایت کی ان سے کہ ہماری مدد کیجیے، پہاڑ کے پیچھے ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج کی، جو ہم کو لوٹتی ہے، تباہ کرتی ہے، مارتی ہے، ہمارا سب کچھ چھین لے جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ جو ویلی ہے اس کے بعد جو راستہ ہے، اس راستے کو بند کرنے کے لیے تم ہماری مدد کرو، اور آئرن جمع کرو، لوہے کی پلیٹیں جمع کرو بہت سی بڑی تعداد میں، اور انہیں پگھلاؤ، اور پھر دوسرے مٹیریل کے ذریعے سے اس راستے کو بند کر دیا اور دیوار تعمیر کر دی جائے۔ چنانچہ وہ دیوار تعمیر ہوئی، اور پھر وہ لوگ محفوظ ہو گئے یاجوج اور ماجوج کے مظالم سے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ دیوار تو تعمیر کر دی ہے، اب لوہے کی یہ دیوار کبھی توڑ نہیں پائیں گے، مگر اللہ جب چاہے گا تو یہ ٹوٹ بھی جائے گی۔ چنانچہ بعض روایات کے بعد یہ ہوتا کہ قیامت سے پہلے یہ طبقہ دوبارہ نکلے گا اور انتہائی فسادات برپا کرے گا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یہ 4 واقعات ہیں جو سورہ کہف میں ہیں، جن کا تذکرہ میں نے سرسری طور پہ کر دیا ہے۔ اللہ توفیق دے تو مزید مطالعہ کریں اور ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں۔